السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اس کی قسط نمبر ہے 15۔ نانا بھائی ایسے بالکل بھی نہیں، ابھی صرف 10,000 دیے ہیں، ہم ٹوٹل 5 ہیں تو اس حساب سے 50,000 بنتے ہیں۔ سندر سب سے آگے کھڑی تھی، 2 لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں اور 2 کمرے کے اندر دروازہ بند کیے کھڑی تھی۔ یہ بحث پچھلے 10 منٹ سے چل رہی تھی، نہ حارث دینے کو تیار تھا اور نہ وہ لوگ ماننے کو۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے جاؤ پورے گھر کی صفائی کر کے آؤ، پھر لے لینا۔ ہاں کیا مطلب ہے آپ کا؟ سندر کے ساتھ کھڑی لڑکی منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف ہے بھائی، کس خوشی میں پیسے دوں؟ تم لوگوں کو کوئی کام کاج کرو، شادی کا گھر ہے، 1000 کام ہے، پھر مانگنا پیسے۔ مزے سے بولتے اس نے کندھے اچکائے۔ ہم ماسیاں ہیں؟ اس پر سندر بھی میدان میں اتری۔ شک تھا پر اب تم نے بتا دیا ہے تو یقین بھی ہو گیا۔ اب جلدی ہٹو، میں تھک گیا ہوں، جا کے کام کرو پھر لینا۔ سندر سے اس کے ساتھ کھڑی دونوں لڑکیوں نے اسے گھورا اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مشال اور کرن بھابھی کو بولو فریش ہو کر سو جائیں، بھائی کا انتظار نہ کریں، اور تم دونوں بھی آج بھابھی کے ساتھ اندر سو جاؤ اور دروازہ نہیں کھولنا۔ چلو آج بہت تھکن ہو گئی ہے، اب سونا چاہیے۔ سندر کے بولنے پر حارث آئی برو چڑھائے اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ تینوں اسے نظر انداز کیے وہاں سے جانے لگیں جب وہ فوراً سامنے آیا۔ یہ کیا بات ہے، میں کہاں سوؤں گا پھر؟ وہ رہا صوفہ، اور وہ دیکھیں دوسرے صوفے پر کشن بھی رکھا ہے، جا کر سو جائیں۔ ہاتھ جھاڑتی وہ پھر سے جانے لگیں۔ لیکن مجھے کمرے میں سونا ہے، اس لیے پہلے پیسے دینے پڑیں گے، پھر سو جائیے گا کمرے میں۔ پر تم لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے یار، لڑکیاں ہو کیا کرو گی 10-10 ہزار کا؟ مسکین سی شکل بناتے وہ کسٹمر کی طرح کم کرا رہا تھا، اور وہ یہ لوگ ضدی دکانداروں کی طرح ایک ہی قیمت پر اٹی ہوئی تھیں۔ یہ لو اب ٹھیک ہے؟ تہمینہ جو کب سے یہ نوک جھوک دیکھ کر ہنس رہی تھی، پیچھے سے آ کر حارث کی جیب سے پرس نکال کر سندس کے ہاتھ میں رکھا۔ پرس ہاتھ میں آتے ہی ان لوگوں نے مشال اور کرن کو کمرے سے باہر آنے کا بولا اور سندس کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ کیا کیا ماما؟ وہ صدمے سے تہمینہ کو دیکھنے لگی۔ فاطمہ کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حارث نفی میں سر ہلاتا مسکرایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آیا اور آرام سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں گلاب اور موتیوں کی خوشبو جیسا ماحول خوابناک لگ رہا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حارث نے شیروانی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور قدم قدم چلتا فاطمہ کے سامنے بیٹھا۔ اس کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر فاطمہ سمٹ گئی۔ اگر میں کہوں کہ آج تو مجھے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو تو میری بات پر اعتبار کرو گی؟ حارث کی بات پر فاطمہ جھکے سر سے مسکرا دی۔ آپ کی ہر بات پر اعتبار ہے۔ اس کے اتنے پیارے انداز پر وہ جی بھر کے مسکرا دیا۔ تو پھر کر لو اعتبار کہ آج تم دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو۔ بولتے ہوئے وہ جھکا اور سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک مخمل کا لمبا ڈبہ نکالا۔ حارث نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کی ہتھیلی پر وہ مخملی ڈبہ رکھا۔ مسز حارث کو مسٹر حارث کی طرف سے پہلا تحفہ۔ فاطمہ نے وہ مخملی ڈبہ کھولا تو اس میں ایک نازک سی گولڈ کی نیک چین تھی، بہت پیاری ہے۔ فاطمہ کو واقعی بہت پسند آئی تھی۔ ابھی تو پیاری نہیں ہے، جب پہنو گی تو ضرور ہو جائے گی۔ اجازت ہو تو میں پہناؤں؟ سینے پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھک کر کہا۔ فاطمہ نے چین کا ڈبہ حارث کی طرف بڑھا دیا، گویا اجازت تھی پہننے کی۔ میں ڈرنک نہیں کرتا۔ ارسلان جو سگریٹ پی رہا تھا، ذیشان کی ڈرنک آگے کرنے پر اس نے سرسری سے کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں کہ تم ڈرنک نہیں کرتے؟ ذیشان نے کندھے اچکا کر اس کے سامنے کیا ڈرنک اپنے منہ سے لگا لیا۔ پہلے کرتا تھا، اب نہیں۔ کیوں؟ دل بھر گیا اس لیے۔ سگریٹ نیچے پھینچ کر پاؤں تلے مسل کر اس نے دوسری سگریٹ منہ سے لگائی اور لائٹر سے جلا کر لائٹر کاؤنٹر پر رکھ کر گھمانے لگا۔ ہاں چلو پھر آج ایک نشہ کراتا ہوں جس سے تمہارا دل کبھی نہیں بھرے گا، خواصت سے کہتے اس نے ڈرنک ایک ہی ساتھ میں گلاس کاؤنٹر پر رکھا۔ جس نشے کی تم بات کر رہے ہو وہ نشہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا۔ سر جھٹک کر وہ اپنا رخ سیدھا کر گیا اور اب سامنے لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ ناچتے نظر آ رہے تھے۔ اس کلب کا اندر کا نظارہ دیکھ کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پاکستان ہے، ایک اسلامی ملک۔ حیرت ہے یار، وہ نشہ تو اچھے اچھوں کو اپنی عادت ڈال دیتا ہے۔ حیرت کرتے اس نے ارسلان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھے اچھوں کو اٹریکٹ کرتا ہوگا پر میں اچھا نہیں ہوں، بہت برا ہوں، بہت زیادہ، جتا کر کہتے اس نے ذیشان کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔
نیہا اور سفیر کا کیا ہوا؟ ایک اور سگریٹ چلاتے اس نے ایک سرسری نظر ذیشان پر ڈالی اور واپس اپنی نظریں ناچتے ہوئے لڑکے اور لڑکیوں پر مرکوز کر دی۔ کیا ہوگا ان کا؟ جیل میں ہیں۔ 3-4 تھپڑ پر ہی سالوں نے طوطے کی طرح سب اگل دیا۔ دونوں ہی بہت پہنچی ہوئی چیز تھے۔ سفیر کے پاس تو بہت سی لڑکیوں کی نازیبا تصویریں نکلی ہیں۔ سالہ لڑکیوں کو گرل فرینڈ بنا کر پھر ان کی تصویریں نکال کر بلیک میل کر کے پیسے لوٹتا تھا۔ اور نیہا وہ تو اس کے ساتھ کیا آگے سے بھی بہت تیز تھی اور لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی لوٹتی تھی۔ پتہ ہے، لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کی تصویریں سفیر کو دیتی تھی اور پھر وہی بلیک میل کرتا اور لڑکوں کو بھی ایسے ہی لوٹتی تھی۔ نکلی رپورٹس بنوا کر ان کو بلیک میل کر کے بڑی ڈیمانڈ رکھتی تھی۔ یہاں پر نکلی رپورٹ سمجھ رہے ہو نا کس چیز کی؟ ذیشان اس کو تفصیل بتانے لگا تھا۔ ذیشان پولیس میں تھا اور ذیشان اور ارسلان کی دوستی اسکول لائف سے تھی۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں بہت ہی کمینے تھے، لیکن پھر ارسلان باہر چلا گیا تھا۔ ذیشان وہیں رہ گیا تھا، لیکن 1 سال پہلے وہ پولیس اسٹیشن میں ہی واپس ملے تھے اور ایک بار پھر اچھے دوست بن گئے تھے۔ یہ سب مجھے معلوم ہے اور ان لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کا دکھ نہیں ہے۔ جو خود اپنے آپ کو تھال میں رکھ کر پیش کریں تو پھر کھانے والے سے کیسی شکایت، لیکن جو بیچاری زبردستی زد میں آئی مجھے ان کا بہت افسوس ہے۔ حیرت ہے، عورت ہی عورت کو بیچ رہی ہے۔ خیر، میں چاہتا ہوں ان کے خلاف مضبوط کیس تیار کرو، کم سے کم 7-8 سال سے پہلے رہائی نہ ملے۔ ناگواری سے کہتے اس نے اپنی تیسری سگریٹ جوتے تلے مس لی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، بہت مضبوط رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کے لیے میں کل پولیس اسٹیشن آؤں گا کچھ بات کرنے۔ تم بتاؤ، خود ڈرائیو کر لو گے یا میں ڈراپ کر دوں؟ اس کے نشے کو مد نظر رکھتے ہوئے آفر کی۔ نہیں یار، تو جا، مجھے تو اور بھی مزے کے نشے کرنے ہیں ابھی۔ خباثت سے بولتا وہ ایک آنکھ دبا کر ہنسا۔ ارسلان ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر کلب سے نکلتا چلا گیا۔ ارحم، جو شفیق کے ساتھ وقت گزاری کے لیے کلب آیا تھا، اپنے پیچھے نسوانی آواز سن کر چونک کے مڑا۔ شفیق بھی مڑ کر پکارنے والے کو دیکھنے لگا۔ گویا نام ارحم نہیں لیا تھا پر پکار اسی کے لیے تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ناسمجھی سے آنکھوں میں اجنبیت سموئے اسے دیکھنے لگا۔ ہے راہیم، کیا تم مجھے بھول گئے؟ ارحم کے قریب آ کر 2 قدم کا فاصلہ رکھے وہ خاصا اپنائیت سے اپنے مخصوص انداز میں انگریزی میں پوچھنے لگی، جیسے ارحم بچپن سے اس کے سامنے پلا بڑا ہو۔ ارحم نے ایک نظر اس بڈھی گھوڑی لال لگام کو دیکھا جو ادھیڑ عمر کی تھی۔ گولڈن بالوں کا عجیب سا پھٹا پھٹا جوڑا بنائے، بلیک سلیولس ٹاپ پر گولڈن منی سکرٹ پہنے، آنکھوں پر گولڈن آئی شیڈ، گورے گال گلابی کیے اور ہونٹوں کو لال سرخی سے رنگے وہ تھوڑی نہیں اچھی خاصی عجیب لگ رہی تھی۔ شفیق نے پہلے حیرت سے اس ادھیڑ عمر رنگین عورت کو دیکھا، پھر ارحم کو، اور پھر ارحم کو پہلی بار کسی کے سامنے شرمندگی ہوئی تھی۔ سوری، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ لہجے میں بیزارگی سموئے اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا اور وہ سمجھا تھا کہ اس کے روکھے انداز پر شاید وہ یہاں سے چلی جائے، پر شاید وہ ڈھیٹ تھی۔ اچھا، لیکن 5 سال پہلے تم اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ یاد نہ ہوں میں تمہیں۔ پر خیر، الیاس مبین کیسے ہیں؟ میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں، کافی اچھا ٹائم گزرا ہے میرا ان کے ساتھ۔ ارحم جو جی بھر کے بیزار ہو رہا تھا الیاس مبین کا نام سن کر سیدھا ہوا۔ اب کی شرمندگی اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے شفیق کو دیکھا تو وہ جو اسے ہی دیکھ رہا تھا فوراً نظریں چرا گیا۔ وہ ارحم کی شرمندگی بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے فون کال کا بول کر وہاں سے دور ہو گیا۔ الیاس مبین کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ تشویش سے پوچھتے وہ سوچ ہی چکا تھا کہ اب آگے اس سے کیا کرنا ہے۔ او ڈیئر، الیاس مبین کو کون نہیں جانتا، ان کو تو سبھی جانتے ہیں۔ وہ ہیں ہی اتنے مشہور اور ہینڈسم، لیکن وہ سب کو نہیں جانتے ہوں گے پر مجھے ضرور جانتے ہوں گے۔ ارحم پوری آنکھیں کھول کر اس کی نمونے کی دیکھ رہا تھا شکل، اور وہ اس کے سامنے اس کے باپ کے لیے رائے قائم کر رہی تھی۔ یقیناً اگر اس وقت اس کی نرم طبیعت ماں یہاں ہوتی تو اس عورت کے پھٹے ہوئے بالوں کی طرح اس کا سر بھی پھاڑ دیتی۔ وہ آپ کو کیسے جانتے ہیں؟ اب اس نے سوال چیلنج کر کے پوچھا تھا۔ حسین یادوں کو کون بھولتا ہے؟ کافی حسین وقت گزرا ہے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ کے ارحم کے ساتھ ساتھ ارحم کا منہ بھی کھل گیا۔ کیا آپ سیدھی اور صاف صاف بات کر سکتی ہیں؟ اب کے بعد اس نے سختی سے پوچھا، اور اس عورت کا اپنے باپ کا نام لے کر بات کرنا ارحم کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ 5 سال پہلے جب وہ ایک بزنس میٹنگ کے لیے دبئی آئے تھے، جب تم بھی ان کے ساتھ آئے تھے لیکن شاید جلدی چلے گئے تھے، جب میں شیخ بصیر کی سیکرٹری تھی اور میں نے الیاس مبین کو پورا دبئی گھمایا تھا، اور وہ میری زندگی کے حسین لمحات میں سے ایک تھا۔ اف، اتنی سی بات کو اس نے کتنا ڈبل میننگ کر کے بتایا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ جس کے جواب کے انتظار میں منتظر نظروں سے ہی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے نام پوچھنے پر ایک ادا سے مسکرائی۔ اس کی اداؤں کو دیکھ کر ارحم نے کوف سے نظریں پھیری۔ لیلا۔
ارم نے آخری نظر سے اس میک اپ پر لبریز عورت، عمر چھپانے کی ناکام کوشش عورت پر نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ لیکن جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ اس پر عمل کرنے کا 100% ارادہ کر چکا تھا، اور وہ ارادہ یہ تھا کہ اس عورت نے جیسے ڈبل میننگ کر کے ارم کو بتایا تھا وہ بھی بالکل ویسے ہی زینت کو بتائے گا۔ آخر فتنہ جو تھا۔ السلام علیکم مام۔ ارم نے گھر آتے ہی زینت کو ویڈیو کال کی، جو دوسری سے تیسری بیل پر ہی ریسیو کر لی۔ چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے زینت اور الیاس کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور اس وقت چائے پیتے کمرے میں بیٹھے تھے جب ارم کی کال آئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کافی خوش لگ رہے ہو، مسکرا کر جواب دیتی اور اس کے تاثرات بہور دیکھ کر بولی، بس بات ہی کچھ ایسی ہے خوشی کی۔ ویسے الیاس صاحب کہاں ہیں؟ انہیں کسی کا میٹھا سا پیغام دینا ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس کھولتا وہ خالصاً پھپھوک والے انداز میں بولا۔ زینت کے برابر میں بیٹھے چائے پیتے الیاس صاحب کو ٹھسکا لگتے بچا۔ اس کے اس انداز سے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فسادی کچھ کرنے والا ہے، کوئی فسادی تدابیر ہی بنا کر بیٹھا تھا۔ میں ابھی کچھ مصروف ہوں، تم جو بھی پیغام ہے میرے واٹس ایپ پر بھیج دو۔ بر وقت اپنی عقل کا استعمال کیا، لیکن مقابل میں انہی کا بیٹا تھا، کہاں ہارنے والا تھا۔ نہیں ڈیڈ، میں مام کو بتا دیتا ہوں، جب آپ فری ہو جائیں تو آپ کو آگاہ کر دیں گی۔ وہ جو واپس پرسکون ہو کر بیڈ سے ٹیک لگا چکے تھے فوراً سیدھے ہو گئے، لیکن ان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ شروع ہو چکا تھا۔ مام، ڈیڈ کو بتا دیجیے گا لیلا آنٹی آج مجھے کلب میں ملی تھیں اور وہ ڈیڈ کو بہت مس کرتی ہیں۔ زینت جو لیلا کا نام سن کر فوراً سنجیدہ ہو گئی تھی، اپنا رخ الیاس صاحب کی جانب موڑا اور الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ جو ارم کی دوری پر الیاس صاحب کے دل میں بے انتہائی محبت امڑ رہی تھی، اس پر ٹھنڈا پانی گر گیا تھا اور وہ فوراً سیدھے ہوئے زینت کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ کون لیلا؟ انہیں واقعی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کون لیلا۔ ارے وہی شیخ بصیر کی سیکٹری جن کے ساتھ آپ نے پورا دبئی گھوما تھا، اور ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ گزارے وہ حسین لمحات وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گی، اور ہاں وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھولنے والی چیز نہیں ہے آپ ابھی انہیں نہیں بھولے ہوں گے۔ الیاس صاحب دانت پیس کر رہ گئے تھے، پر زینت کے سامنے کچھ بول نہیں سکے، کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ جب وہ شیخ بصیر کے ساتھ دبئی گھومنے گئے تھے تو ساتھ ان کی سیکٹری لیلا بھی تھی۔ پر ایسا کچھ نہیں تھا جیسے وہ بتا رہا تھا، وہ تو شیخ بصیر کے ساتھ تھا اور لیلا سے ان کی سرسری سی بات ہوئی تھی۔ اور ہاں ڈیڈ، ویسے جو بات ہے ابھی تک جوان اور حسین ہیں اور وہ خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے۔ اچھا چلیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آئی تھنک موم روم میں نہیں ہیں، میں ان کو کال کر لوں گا، پھر آپ بھی آرام کریں، اللہ حافظ۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد بہت پیارے انداز میں اس نے کال کاٹ دی اور پھر سکون کی سانس لیتا لیٹ گیا۔ کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سوچ رہا تھا کہ اب پتہ نہیں کیسے منا رہے ہوں گے وہ زینت کو۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ ہمیشہ نہ صحیح، بلکہ اس بار الیاس صاحب زینت کو آسانی سے منا نہیں پائیں گے۔ کال کاٹ کر انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو کمپوز کرتے انہوں نے زینت کو دیکھا اور وہ سخت تاثرات لی انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ ان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ الیاس صاحب نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا۔ آخر ان کے کس گناہ کے بدلے ان کا بیٹا اتنا فسادی اور فتنہ پیدا ہوا تھا کہ ماں باپ کے بیچ میں ہی آگ لگاتا رہتا تھا۔ اب وہ کیسے منائیں گی زینت کو؟ اچھا خاصا موڈ تھا دونوں کا، بیٹھے بٹھائے رات کا سکون حرام ہو گیا، اور سکون حرام کرنے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا دل عزیز بیٹا تھا۔ تمہیں تمہاری جیسی ہی اولاد ملے گی ارم الیاس، بلکہ تم سے بھی 4 گنا آگے ہوگی۔ موبائل بیڈ پر اچھال کر وہ بھی کمرے سے نکل گیا۔ منانا بھی تو تھا نا زینت کو۔